گوری کوی اپنی ماں کے ساتھ جنگل میں ایک گھونسلے میں رہا کرتی تھی۔ اس دن گوری کی ماں نے گوری سے کہا، چلو آؤ کچھ سبزیاں اور پھل لے کر آتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ماں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے اور ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، پھل اور سبزی کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے، ارے وہ پرانے والے طریقے سے ہی، ہمیں کیا ضرورت ہے پیسوں کی، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ چلو چلتے ہیں، تم دکاندار کو باتوں میں لگانا اور میں اپنا کام دکھاؤں گی۔ گوری سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ ماں، مجھے تو یہ یاد ہی نہیں رہا۔ اور پھر وہ دونوں ایسا سوچتے ہوئے اپنا تھیلا اٹھاتی ہیں جس میں وہ چوری کر کر کے پھل، سبزیاں اور دوسری چیزیں لیتی ہیں۔ گوری اور اس کی ماں ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھیں، جب بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ پیسوں سے نہیں خریدتی تھیں، بس چوری کرتی اور ان کا کام ہو جاتا۔ جب وہ جنگل میں جاتی ہیں، جنگل کے بازار میں، تو گوری کہتی ہے، ماں اب کیا کرنا ہے؟ تو ماں کہتی ہے، ارے وہ دیکھو سامنے وہ سبزی والا کبوتر، اس کی تو شکل سے ہی ٹپک رہی ہے بے وقوفی، آؤ چلتے ہیں، میں اس کو باتوں میں لگاؤں گی اور تم سبزیاں چوری کر کر کے تھیلے میں ڈالنا، اچھی اچھی ذرا تازی تازی ڈالنا۔ گوری کہتی ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے ماں، ایسا ہی کروں گی، بس ذرا تم صحیح طرح باتوں میں لگانا۔ پھر وہ دکاندار کے پاس پہنچتی ہیں اور گوری کی ماں کہتی ہے، ارے کبوتر، یہ شملہ مرچیں کس طرح لگائی ہیں؟ کبوتر کہتا ہے، ماں جی 50 روپے کلو ہیں۔ وہ کہتی ہے، ہائے ہائے اتنی مہنگائی! اور گوری اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، کبھی گوبھی اٹھا کر بیگ میں ڈالتی ہے اور کبھی ٹماٹر، کبھی کھیرا تو کبھی لیموں، بہت ساری سبزیاں وہ ڈال لیتی ہے اور اس کی ماں آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہوتی ہے اور کبوتر سے باتوں میں ٹائم بھی گزار رہی ہوتی ہے۔ پھر پوچھتی ہے، یہ لیموں کس طرح لگائے ہیں؟ کبوتر کہتا ہے، ماں جی 20 روپے کلو۔ ماں کہتی ہے، ہائے ہائے پیلے پیلے لیموں کتنے خراب ہیں اور تم 20 روپے کلو کہہ رہے ہو؟ پھر کبوتر کہتا ہے، ماں جی اگر آپ کو سبزی لینی ہے تو لو، میرا ٹائم خراب مت کرو۔ اس بات پر گوری کو بھی غصہ آتا ہے اور کہتی ہے، ارے زیادہ باتیں نہ سناؤ، ہم نے پیسے دے کر سبزی لینی ہے، کوئی مفت میں نہیں لے رہے جو تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ اور پھر وہ وہاں سے چل پڑتی ہیں اپنا تھیلا نکال کر۔ گوری کہتی ہے، ہاں 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 ماں ہو گیا کام، بہت ساری سبزی آ گئی۔ اب ماں کہتی ہے، چلو ذرا سونار کی دکان پہ بھی چلتے ہیں، کچھ سونے کے ہار شار دیکھ لیں، بڑے دن ہو گئے کوئی سونے کی چیز خریدی ہوئی۔ اور گوری کہتی ہے، ماں خریدنے کی بات کیوں کرتی ہو؟ پھر ماں کہتی ہے، ارے ہاں ہاں وہی، ان کے سامنے تو خریدنا ہی ہوگا نا، کام تو ہم اپنا کریں گے، اس دفعہ تم باتوں میں لگانا اور میں کام کروں گی اپنا۔ گوری کہتی ہے، ماں ذرا دھیان سے دیکھ لینا، یہ کام زیادہ خطرناک ہے، کہیں پولیس ولیس نہ پکڑ لے۔ ماں کہتی ہے، ارے تو میری بیٹی ہو کر اتنی ڈرپوک ہے۔ پھر وہ ایک سونار کی دکان پر آ جاتے ہیں اور طوطا جولر وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے، آئیں آئیں بہن جی، دیکھیں ماں جی کیا دکھاؤں آپ کو؟ ماں کہتی ہے، ارے وہ ذرا کنگن دکھاؤ مجھے سونے کے۔ اور پھر وہ سونے کے کنگن دکھاتا ہے تو گوری کہتی ہے، ماں یہ تو ذرا بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہاں پر بہت ہی نت نئے زیورات لگے ہوتے ہیں، دیکھ دیکھ کر ان دونوں کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے۔ طوطا دیکھتا ہے کہ ان کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو وہ کہتا ہے، اچھا میرے پاس نئے ڈیزائن کے بھی آئے ہیں، وہ اندر ہیں، آپ یہاں پر رکیں، میں ابھی اندر سے آپ کے لیے نئے ڈیزائن کے کنگن اور چوڑیاں لے کر آتا ہوں۔ پاس ہی گوری دیکھ لیتی ہے کہ وہاں پر ہار بھی پڑے ہیں اور نیکلس بھی، اور گوری کی ماں کہتی ہے، ارے چھوڑو دکاندار، ہمیں تو اور چیزیں دکھاؤ۔ دکاندار اندر جاتا ہے تو گوری فٹافٹ ہار اٹھا کر بیگ میں ڈالتی ہے اور سمجھتی ہے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن دوسرے کمرے میں دکاندار کا نوکر الو سی سی ٹی وی کیمرے میں سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ گوری نے کیسے ہار اٹھا کر ڈالے ہیں۔ جب طوطا باہر آتا ہے تو وہ کہتا ہے، ارے بہن جی یہ دیکھیں نئے کنگن، کے ساتھ ہی اس کا نوکر آتا ہے اور کہتا ہے، انہوں نے ہار چوری کیے ہیں۔
وہ کہتا ہے اچھا یہ کیسے؟ اور پھر گوری کی ماں کہتی ہے ارے ارے ہم پر الزام لگا رہے ہو؟ نوکر کہتا ہے میں نے خود CCTV کیمرے میں دیکھا ہے۔ اور پھر طوطا کہتا ہے ابھی پولیس آ جاتی ہے، میں نے فون کر دیا ہے، سب کچھ ابھی سامنے ہو جائے گا۔ گوری اور اس کی ماں اس کی بہت منت کرتے ہیں لیکن پولیس کو بلا لیتا ہے طوطا۔ پھر وہ دونوں جیل کے پیچھے ہوتی ہیں اور بہت رو رہی ہوتی ہیں۔ گوری کہتی ہے ماں تم نے مجھے یہ سب کچھ سکھایا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ اور ماں کہتی ہے ارے چلو چلو، تجھے بھی تو بڑی اچھی لگتی تھی چیزیں جو ہم چوری کرتے تھے، تب تو منع نہیں کر سکتی تھی مجھے، تب تو صرف کھانے اور پہننے میں لگی ہوتی تھی۔ اور گوری کہتی ہے تمہاری وجہ سے آج میں سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ اور وہ اس کی ماں کہتی ہے تیری وجہ سے یہ بڑھاپا میرا ان سلاخوں کے پیچھے کٹ رہا ہے، ورنہ میں تو آرام کرتی اس عمر میں، تیرے جیسی گندی اولاد مجھے ملی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تھی ایک سبق آموز کہانی جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔